अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं शेराज़ी और आप देख रहे हैं नुक्ता गाइडेंस चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको स्मोक के बारे में वो मालूमात दूंगा जो यकीनन आपने इससे पहले नहीं सुनी होंगी। स्मोक के बारे में माहिरीन क्या कहते हैं, स्मोक के बारे में कुरान व हदीस में इसका कहाँ ज़िक्र है, धुएँ का कहाँ पर ज़िक्र है और मुफस्सिरीन इसके बारे में क्या कहते हैं। तो इस वीडियो को आप मुकम्मल देखिए, यकीनन आपको इस वीडियो में स्मोक के बारे में और इस धुएँ के बारे में काफ़ी मालूमात मिलने वाली हैं। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं। स्मोक क्या है और कुरान क्या कहता है। सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया पर इसके बारे में तरह तरह की बातें बताई जा रही हैं। कोई कह रहा है ये इंडिया वालों ने फसलों के बाक़ियात को आग लगाई हुई है जिसके बायस ये स्मोक पैदा हो गई। कोई इसे ग्लोबल वार्मिंग का शख्साना कह रहा है और कोई इसे बढ़ती हुई इंडस्ट्रियल आलूदगी। लेकिन क्या कभी आपने सोचा कि जंग अज़ीम दोम वियतनाम में चलने वाले नेपाम बम, यानी ऐसा बम जो वार हेड के 500 मीटर में आग लगा सकता था, ऐसी आलूदगी और स्मोक क्यों न फैला सका। अंदाज़ा कीजिए, पानी का नुक्ता खुलाओ 100 दर्जा हरारत है, जबकि नेपाम बम 800 से 1200 दर्जा हरारत की आग बरसाता और आग लगने की रफ्तार 70 मील फ़ी घंटा, जिसकी लपेट में आने वाले इंसान, जानवर और अमलाक मिनटों में राख और धुएँ का ढेर बन जाते हैं। नेपाम बम का वो धुआं जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड, तेज़ाब और बहुत से आग पकड़ने वाले जहरीले मादे होते थे, ऐसा स्मोक पैदा न कर सका। ये स्मोक क्या चीज़ है, इसके बारे में डॉक्टर साजिद इकबाल कहते हैं कि मौसम सरमा के दिनों में फ़िज़ा में मौजूद नमी के साथ जब आलूदा ज़र्रात और जहरीली गैसें मिलती हैं तो इससे स्मोक बनती है। स्मोक धुएँ और धुंध के मुरक्कब को कहा जाता है। माहिरीन के मुताबिक इस मौसम के दौरान जब धुंध बनती है तो ये फ़िज़ा में पहले से मौजूद आलूदगी के साथ मिलकर एक स्मोक बना देती है। इस धुएँ में कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, मेथन और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी जहरीले मवाद शामिल होते हैं। माहिरीन के मुताबिक जब ये तमाम अज्जा बाहिम मिल जाते हैं तो स्मोक पैदा होती है जो बारिशें न होने की वजह से ख़तरनाक सूरत इख्तियार कर लेती है। स्मोक इंसान की सेहत को बहुत से नुकसानात पहुंचाती है, ख़ास तौर पर ऐसे लोग जिन्हें पहले से सीने, फेफड़े या दिल की बीमारी हो, उनके लिए स्मोक मज़ीद बीमारियों का पेशखेमा साबित हो सकती है। सबसे पहले तो इंसान के गले में खराश शुरू होती है, फिर नाक और आंखों में चुभन का एहसास होता है। उसके बाद एहतियात न की जाए तो सांस लेने में भी मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। माहिरीन का कहना है कि जब हवा नहीं चलती और दर्जा हरारत में कमी या दीगर मौसमियाती तब्दीली वाक़ होती है तो आलूदगी फ़िज़ा में ऊपर नहीं जाती बल्कि ज़मीन के करीब ही एक तह बन जाती है। इन वजूहात के नतीजे में ये गैर मामूली आलूदगी कई दिन तक शहर में बरकरार रह सकती है, जबकि ट्रैफिक से उठने वाले धुएँ, गर्द और दीगर ज़राए से पैदा होने वाली आलूदगी इसमें मज़ीद इजाफ़ा कर देती है। हमारे यहाँ इन दोनों स्मोक में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फ़र डाइऑक्साइड की बढ़ती हुई मिक़दार की बड़ी वजह शहरों में जगह जगह गाड़ियों का धुआं और कई महीनों से तामीराती काम है। आलूदा धुंध या धुएँ के मजमूए के लिए स्मोक की इस्तिलाह पहली बार 1900 में लंदन में इस्तेमाल की गई। 26 जुलाई 1943 को अमेरिका के शहर लॉस एंजल्स में अपने वक्त की सबसे बड़ी स्मोक का सामना करना पड़ा। दूसरी जंग अज़ीम के दौरान शदीद धुंध की वजह से लॉस एंजल्स के शहरियों को गलतफ़हमी हो गई थी कि जापान ने शायद उन पर कीमियावी हमला कर दिया है। दिसंबर 1952 में लंदन में फ़ज़ाई आलूदगी की लहर को ग्रेट स्मोक के नाम से याद किया जाता है। लंदन में आलूदा धुंध की वजह से 12,000 से ज़ायद अफराद ज़िंदगी की बाजी हार गए। 1987 में 1100 से ज़ायद नौजवान जहरीली स्मोक में सांस न ले सकने की वजह से मौत के घाट उतर गए। हर साल स्मोक के बायस 70 लाख के करीब लोग मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होकर हिलाक हो जाते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि स्मोक, ये तो आपने जान लिया कि स्मोक कैसे पैदा होती है। ये बिल्कुल वही बात है कि जैसे 2005 में पाकिस्तान में तारीख़ का सबसे बड़ा ज़लज़ला आया था, तो माहिरीन ने ये तो बता दिया कि ज़लज़ला कैसे आता है, कहा कि प्लेटें हिल जाती हैं, ये होता है, वो होता है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ज़लज़ला आता क्यों है, कैसे आता है। ये तो माहिरीन ने, साइंसदानों ने बता दिया। स्मोक के बारे में भी माहिरीन ने बता दिया कि स्मोक कैसे बनती है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि स्मोक क्यों, यानी स्मोक क्यों आती है। और यानी ये क्यों वाला सवाल भी इसलिए बनता है कि आलूदगी कोई आज की बात तो नहीं है। आलूदगी तो उस वक़्त से है, 16वीं सदी से है, जब ये सनती दौर शुरू हुआ था। आज से 400 साल पहले से, 300 साल पहले से
تو اس سے پہلے کیوں سموگ نہیں تھی، یا اس سے پہلے مختلف ملکوں میں آتی رہی؟ ہمارے ہاں پاکستان میں ہی پچھلے سال کیوں شروع ہوگی؟ پچھلے سال کم تھی، اس سال اور شدید ہو گئی. تو یہ کیوں جو ہے یہ بہت اہم ہے. آج کل میڈیا پر لوگ دنیاوی چیزوں سے اسے تشبیہ دے کر ڈرا رہے ہیں، مگر افسوس صد افسوس ہمیں آلودگی اور انڈیا سے تو ڈرایا جاتا ہے، مگر اللہ اور اس کے فرامین کے بارے میں ہم نابلد ہیں. ہم قرآن کو بلا چکے ہیں، ورنہ آج ہم کو انڈیا کی لگائی آگ سے زیادہ فکر اللہ کی طرف سے دہکائی گی جہنم کی ہوتی. ہمیں اس بات سے تو ڈرایا جاتا ہے، ہمارے چینل ڈراتے ہیں کہ انڈیا میں فصلوں کو آگ لگا دے گی، لیکن اللہ کی آگ سے کوئی نہیں ڈراتا. اللہ تعالیٰ سورہ دخان میں فرماتے ہیں فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ يَغْشَى النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ. اس دن کا انتظار کیجئے کہ آسمان ظاہر دھواں لائے گا جو لوگوں کو ڈھانپ لے گا، یہی دردناک عذاب ہے. اور یہ دردناک عذاب جو ہے یہ گزشتہ سال 2016 میں بھی یہ عذاب آیا تھا پاکستان میں، مگر اس کو اللہ تعالیٰ نے کچھ عرصے کے لیے ٹال دیا. جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اِنَّا کاشف العذاب قلیلاً اِنَّکُمْ عائدون. ہم اس عذاب کو تھوڑی دیر کے لیے ہٹائیں گے، مگر پھر وہی عذاب تم پر آ جائے گا. تو اب وہ عذاب اب 2017 میں تھوڑی سی مزید شدت کے ساتھ آ گیا ہے. اب یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے سورہ دخان کی پڑھی ہے، اس آیت کی تفسیر میں مفسرین لکھتے ہیں کہ اس آیت میں جس دھوئیں کا ذکر ہے اس کے بارے میں مفسرین کے 3 طرح کے اقوال ہیں. مفسرین کا ایک قول یہ ہے کہ یہ دھواں جو ہے جس کا قرآن میں ذکر ہے یہ علامات قیامت میں سے ایک علامت ہے، یعنی قیامت کے قریب کے کسی زمانے میں یہ واقع ہوگا، یہ دھواں اس طرح کا پھیلے گا. دوسرا قول اس کے بارے میں یہ ہے کہ یہ پیشن گوئی گزر چکی ہے، یعنی اس کا مصداق اس قرآن کی آیت میں اس دھوئیں کا مصداق مکۃ المکرمہ کا وہ قحط ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا سے مکہ میں آیا تھا، اور اس قحط کی وجہ سے لوگ بھوکے مرنے لگے تھے، یہاں تک کہ لوگ مجبور ہو گئے تھے مردار جانوروں کا گوشت کھانے تک، اور ان کو بھوک کی شدت کی وجہ سے آسمان پر بجائے بارش اور بادلوں کے دھواں ہی دھواں نظر آتا تھا. جبکہ ایک تیسرا قول بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس دھوئیں سے مراد وہ گرد و غبار ہے جو فتح مکہ کے روز مکہ مکرمہ کے آسمان پر چھا گیا تھا. لیکن یہ تیسرا قول اتنا معتبر نہیں ہے مفسرین کے بقول. اسی طرح صحیح مسلم میں حضرت حذیفہ بن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک بالا خانے سے ہم پر نظر فرمائی. ہم آپس میں علامات قیامت کا تذکرہ کر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک تم 10 علامتیں نہ دیکھ لو. نمبر 1 آفتاب کا مغرب کی جانب سے طلوع ہونا، نمبر 2 دھواں، اور نمبر 3 عجیب و غریب جانور، اور نمبر 4 یاجوج ماجوج، نمبر 5 عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، اور نمبر 6 دجال کا خروج، اور اسی طرح خسف، 3 خسف یعنی زمین میں دھنسائے جانے کے واقعات، اور ایک خسف مشرق میں اور دوسرا مغرب میں اور تیسرا جزیرۃ العرب میں، اور اسی طرح ایک آگ کا نمودار ہونا. اور ایک اور روایت ہے ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں 3 چیزوں سے ڈراتا ہوں. ایک دھوئیں سے جو مومن کے لیے صرف ایک طرح کا زکام پیدا کر دے گا اور کافر کے تمام بدن میں بھر جائے گا یہاں تک کہ اس کے ہر مسمع اور ہر مسام سے نکلے گا. اور دوسری چیز دابہ یعنی دابۃ الارض یعنی کوئی عجیب قسم کا جانور زمین سے نکلے گا. اور تیسرے میں تمہیں دجال سے ڈراتا ہوں. تو یہ چند ایک احادیث تھیں جن کا جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی. ان احادیث سے یہی پتہ چلا کہ ایک دھواں یعنی قرآن نے جس کی پیشن گوئی کی ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پیشن گوئی فرمائی ہے کہ قیامت کی جو علامات ہیں ان علامات میں سے ایک یہ بھی علامت ہے کہ ایک دھواں نمودار ہوگا، اور اس سے مومن جو ہوں گے، اہل ایمان جو ہوں گے، ان کو ایک زکام ہوگا ہلکا قسم کا، جبکہ جو کافر نافرمان ہوں گے ان کے لیے یہ جو ہے بڑی سختی شدت کے ساتھ ان کو تکلیف پہنچے گی اس دھوئیں سے. اب جو ہے وہ ان احادیث کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو اصل جو چیز ہے ہمارے لیے جو فکر کرنے کی چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس قسم کے جتنے بھی واقعات ہوتے ہیں، چاہے زلزلہ ہو، چاہے سیلاب ہو، چاہے جو ہے وہ دہشت گردی کی صورت میں ہو، یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یعنی ایک تنبیہ ہوتی ہے اہل ایمان کو کہ وہ اپنے گناہوں سے باز آ جائیں، اللہ کی طرف رجوع کریں. چنانچہ آج پھر ہم اس عذاب میں جو ہے مبتلا ہو چکے ہیں، مگر پھر بھی ہمیں
بجائے اس کے کہ یہ بتایا جائے کہ توبہ استغفار کی جائے، اللہ سے معافی مانگی جائے، گناہوں سے بچا جائے، اللہ کی طرف رجوع کیا جائے، ہمیں اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ ماسک پہن کر جو ہے اس سے بچنے کی فکر کی جائے، یعنی ماسک پہنے جائیں، پانی زیادہ پیا جائے۔ اللہ کی طرف کوئی یعنی توجہ نہیں کرواتا کہ اللہ کی طرف توجہ کی جائے۔ حالانکہ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ چاند گرہن ہوتا تھا، سورج گرہن ہوتا تھا، تو پھر بھی آپ جو ہے فوراً جو ہے وہ مسجد کی طرف جاتے تھے اور نماز خسوف اور نماز کسوف یعنی سورج گرہن کی نماز اور چاند گرہن کی نماز، یعنی آپ کا ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا تو طریقہ یہ تھا کہ اللہ کی طرف رجوع کرنا اور اللہ سے مانگنا، معافی مانگنا۔ لیکن یہاں پر ہمیں بجائے اللہ کی طرف رجوع کرنے کے اور اپنا محاسبہ کرنے کے ہمیں جو ہے اس سے بچنے کی تدبیریں بتائی جاتی ہیں، اور اللہ کی طرف کوئی نہیں، اور یہ بتایا جاتا ہے کہ انڈیا نے کر دیا، فلاں نے کر دیا، فلاں نے کر دیا، تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ یعنی کسی کے پاس کوئی اتنی طاقت نہیں ہے کہ اتنی بڑی مقدار میں سینکڑوں میل کے علاقے کو دھوئیں سے بھر دے، یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ کبھی دیکھیں اس دن اخبار میں پڑھ رہا تھا تو اخبار میں خبر تھی کہ حکومت نے بجائے مصنوعی بارش برسانے کے لوگوں کو کہا جی دعا کریں۔ بھئی یہ اگر دعا کرنے کا کہا ہے تو اچھی بات کہی ہے، مصنوعی بارش برسانا کوئی آسان کام ہے؟ کس کے بس کی بات ہے کہ اتنے بڑے پیمانے پر مصنوعی بارش کوئی برسا سکے؟ اس لیے ہمیں ایسے مواقع جب بھی آئیں ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور اللہ سے مانگنا چاہیے۔ امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اسے آپ لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔